اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویس اوان آفیشیل چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ اویس اوان۔ ناظرین، کرونا وائرس کے بارے میں آپ سبھی ہی جانتے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس وقت تمام لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ اسی حوالے سے آج ایک اہم ویڈیو آپ کے سامنے لائے ہیں، اس کو دیکھیں اور لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک اہم پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور ہمارے پیج کو لائک کر لیں۔ ناظرین، تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنے احتیاط لازمی دیں، کیونکہ اس وقت یہ بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ انتہائی مشکل کے شکار ہیں۔ تو چلیں لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے حوالے سے نامور ڈاکٹر محمد اقبال، چیئرمین کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر، ان کا یہ پیغام سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اقبال، کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر سے۔ اس ٹائم میں ڈائریکٹ بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اس ٹائم کسی کو موت اور زندگی کی لڑائی دیکھنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے یہاں کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر میں تقریباً 600 بچے رجسٹرڈ ہیں اور 300 بچے تو وہ ہیں جن کو جو او پی ڈی کے بچے، ان کو بلڈ لگتا ہے۔ 900 بچوں کو تقریباً بلڈ لگتا ہے۔ کتنی مشکلوں سے ہم بلڈ لا رہے ہیں یہ میں جانتا ہوں، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ ہماری ٹیم کے جو لوگ گھر گھر سے گاڑی جا رہی ہے، 4 بولر 3 بوتل، 30-40 بچوں کو روز بلڈ لگتا ہے۔ کل میرے پاس ایک خاتون آئی، کل نہیں 3-4 دن پہلے، سوری، مجھ سے کہنے لگی کہ اقبال صاحب ایک بات کرنی ہے مجھے۔ میں نے کہا کہو، پیسے مت مانگنا کوئی، جو ایک روٹین کی ایک ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، یہ ہمارے روٹین کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، میری بات سن لیں آپ۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگی میں شوہر 3 دن سے، یہ اب تھوڑے حالات خراب ہونے سے پہلے، ذرا سا لاک ڈاؤن سے پہلے 3 دن سے مزدوری کے لیے جا رہا ہے، کندھے پہ بیلچا اور کدال لے کے جاتا، مگر اس کو روزی نہیں ملی۔ وہ خاتون با پردہ خاتون تھی اور نمازی پرہیزگار بھی لگ رہی تھی، پر جس طرح سے وہ بتا رہی تھی وہ تکلیف دہ میرے لیے بھی، بلکہ آپ سب کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی۔ کہ 3 دن سے مزدوری نہیں ملی، گھر پہ آ رہا تھا، ہم نے پتہ نہیں کیسے ابھی 2-3 دن گزارے ہیں، سفید پوشی بھی ہے نا۔ کہنے لگے پہلے بیچ میں یہ ہوتا تھا، روزی نہیں ملتی تھی تو کلب کے شادی ہالوں کے باہر بیٹھ جاتے تھے اور وہ تھیلیوں میں جھوٹے کھانے جو ہوتے تھے لوگوں کے، پلیٹیں صاف کر کے ڈالتے تھے، یہ جس میں زردہ پلاؤ بھی مکس کر دیتے تھے، کیونکہ اچھا کھانا تو ویٹرس وغیرہ لے جاتے تھے نا، بیرے جو کام کرتے ہیں یا دوسرے یا گھر والے لے جاتے۔ کہ وہ جو بچ جاتا تھا وہ ہمیں تھیلیوں میں لے آتا تھا، میرے شوہر لے آتے تھے، وہ ہم لوگ کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ مگر اب تو شادی حال بند ہے، کلب بند ہے، یہ جو وسیلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ آج 2-3 دن سے ہم جس کرب سے میری فیملی گزر رہی ہے، جہاں رہتے ہیں وہاں بھی ہم سب غریب لوگ ہیں۔ کون کس کو کھانے کو راشن دے گا؟ باہر نکل نہیں سکتے، پولیس والے پکڑ کے مارتے ہیں۔ میں تو آج بچوں کو جس طرح سے لے کر آئی ہوں، 2 بچوں کو بلڈ لگانے کے لیے، تو میں سوچ رہی تھی کہ کیسے پہنچوں گی، پہنچ گئی بڑی مشکل سے، کسی سے 100 روپے لیے، یہاں تک آگے اسٹیڈیم سے پیدل اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئی، بلڈ لگ رہا ہے اس کو۔ میں آتے وقت اپنے بچوں سے کہہ کر آئی تھی، میری 3 بیٹیاں اور 2 بچے اور میرے شوہر۔ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں اس وقت جو پوزیشن جاری ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر میں نا لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں راشن واشن میں، اگر ان کے پاس ہوتا ہے تو۔ میں نے تو کبھی نہیں مانگا،
مگر شاید آج میں ان سے کہوں اور شاید مجھے راشن مل جائے تو واپس جب میں گھر آؤں گی بچوں کو بلڈ لگا کے تو میں راشن میرے پاس ہوگا اور ہم لوگ کھانا پیٹ بھر کے کھائیں گے آج. میں نے کہا میرے پاس ایک راشن پڑا اکثر ہوتا ہے راشن میرے سینٹر پہ ہم منگا کے رکھتے ہیں. اس میں ہمارے عارف مقادہ صاحب ہیں یو ایس اے میں, بڑی ہماری مدد کرتے ہیں اس سلسلے میں. ہر مہینے کچھ نہ کچھ وہ راشن بھیجتے ہیں تو میں اس میں سے ایک دو راشن میں آخری ٹائم تک چلانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا بی بی راشن مل جائے گا. اس کو میں نے راشن دیا, میں نے کہا یہ لیں, یہ راشن لے لیں. وہ ہو گیا. میں نے پھر کچھ پیسے دیے. میں نے کہا یہ کوئی چیز لینا ہو نا آپ کو ضرورت کے لیے جو بھی تھا یہ آپ لے لیجئے گا. راشن کا آٹا واٹا تو ہو گیا تھا سارا, اور 2 کلو چاول تھے, 10 کلو آٹا تھا, 1 کلو چینی, بہت تھوڑا چھوٹا سا راشن تھا, میں گزارے کے لائق تھا. 1,000 روپے میں نے اس کو دیا. میں نے کہا یہ کوئی سبزی ابزی کوئی چیز ملتی ہے وہ ضرور لے لیجئے گا. صدقے وغیرہ کے گوشت آتے ہیں ہمارے ہاں تو وہ ہم فریج کر دیتے ہیں 1-1 کلو کی تھیلیاں باندھ کے, تاکہ کوئی ایک میں نے گوشت کی تھیلی دے دی. آپ اس کے کوئی دیکھنے والے ہیں نا, اس کی آنکھوں کے آنسو ٹپ ٹپ دیکھتا کوئی. یا اللہ تو نے ہمیں کیسے امتحان میں ڈال دیا ہے. ہم تو چھٹیاں کر کے گھر میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے میک ڈونلڈ بھی منگا رہے ہیں, KFC بھی منگا رہے ہیں. پیسہ بہت ہے جن کے پاس ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے بہت سارے لوگوں کو. تو پھر وہ خاتون جب جانے لگی تو میرے پاس پھر واپس آئی, کہنے لگی میرے 2 بچوں کو بلڈ لگتا ہے, آپ سب سے کہتے ہو, میں بھی سنتی ہوں کہ ایک بلڈ کے اوپر ایک خون کی بوتل پہ 3,000 روپے خرچ آتے ہیں. میں نے کہا ہاں آتے ہیں. 2 بچوں کو 6,000 روپے خرچ آتے ہیں. میں نے کہا بالکل آتے ہیں. اور جو میں نے کہا تو وہ بھی تو گنو جو تمہارے بچوں کو 20,000 کی دوا بھی ملتی ہے. کہنے لگے ہاں مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر سے 20,000 کی دوا بھی. میں نے کہا یہ مجھے پتا ہے کہ یہ شیشی 6,000 کی, یہ 9,000 کی, باقی حساب کبھی بھی میں نے نہیں لگایا, کیونکہ آپ لوگ اللہ کے وسیلے سے مجھے دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے بنا دیا مجھے. کہنے لگی کہ میں ایک آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ جو اس 15 دن کے بعد مجھے تاریخ دی ہے خون لگانے کی, میں اس 15 دن کے بعد خون نہیں لگانے آؤں گی, اس کے اگلے 15 دن بعد آؤں گی تاکہ میرے بچے نہ مر جائیں. میں نے کہا پھر کیوں نہیں آؤ گی اس 15 دن کے بعد؟ کہنے لگی کہ جو 2 بوتل کے نا 6,000 آپ کے بچیں گے. میں نے کہا ہاں, مگر آپ کے بچے کو تو بلڈ نہیں لگے گا نا, وہ تو کہنے لگے وہ جو 6,000 بچیں گے نا اس میں سے مجھے 4-5 ہزار کا اتنا راشن دلا دو کہ میرا مجھے 15-20 دن 1 مہینہ اور ضرورت نہ پڑے. میں نے کہا بی بی آپ کو راشن بھی ملے گا اور آپ کے بچوں کو خون بھی لگے گا. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. میرے پاس 500-600 بچے خاندان ہیں. بڑی خوفناک صورت حال ہے اس وقت. کرونا سے تو مرے یا نہ مرے, بھوکے ضرور مر جائیں گے. جو لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی,
ڈالمیا اسٹیڈیم روڈ پہ گلی نمبر 1 پہ کاشف اقبال تیلزیمیا سینٹر کی بلڈنگ ہے. یہاں آ کے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی کوشش کی ہے کہ ایک راشن اچھا سا تھوڑا سا راشن کتنے کا بنے گا. 3,000 روپے کا ایک راشن بن رہا ہے اس وقت، جس میں 10 کلو آٹا ہے، 5 کلو چاول ہے، 2 دالیں ہیں، آدھا کلو پتی ہے، خشک دودھ ہے آدھا کلو، چینی 3 کلو رکھی ہے، 3 لیٹر آئل رکھا ہے، 1 کلو گھی رکھا ہے. کچھ دن چلے تو صحیح نا، 15-20 دن، جب ایک مہینہ بھر کچھ نہ کچھ تو ہو نا، بچوں کی 3-4-5 بچوں کی فیملی والے لوگ 6 والے کھا سکتے. ہمیں راشن بنوا کے کوئی دے دے. دکانیں بند پڑی ہیں، آٹا مارکیٹ سے غائب ہو گیا. کل بڑی مشکل سے 100 تھیلے کہیں سے ملے ہیں. ہم نے کہا 100 تھیلے، یہ 300 لیٹر آئل ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ اللہ نے بندوبست کرا دیا. 400-500 چاہیے. پنڈی میں میرا سینٹر ہے، ہمارا بچے مستحق بہت سارے ہیں. نواب شاہ کے اندر آپ اندازہ لگا لیں کہ 2,000 سے زیادہ بچے ہیں. کیسے پورا کر رہا ہوگا؟ اگر ادھر کی ہر طرف پاکستان کی صورتحال بڑی خوفناک ہے. وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو روز دیکھ رہے ہیں، روزانہ بھگت رہے ہیں ہم تو. یہ ریئل میں کسی کو زندگی دیکھنی ہے، میرے سینٹر پہ آ کے دیکھ لے. 4 بچے ہیں ایک ایک گھر میں جن کو خون لگ رہا ہے. جو لوگ جس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں. یہ میں نے کبھی میسج اس طرح سے میں نے نہیں دیا، میں بڑا مجبور ہو گیا ہوں. میرے یہ کاشف ہے، ان کی جو میرے گھر والے ہیں سارے، یہ جو 800-900 فیملیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے کم از کم 200-300-400 راشن میرا ہو جائے، تو میں کم سے کم ان مستحقوں کو دے دوں جن کو میں جانتا ہوں. اب بڑے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، 3,000 دیں گے راشن. سیلانی والے کہہ رہے ہم راشن دیں گے اور 3,000 روپے بھی دیں گے اور یہ کریں گے. کس کو دیں گے؟ اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ ابھی میں نے میسج ڈالا کئی جگہوں پہ کہ اللہ کے واسطے آپ مجھے 100-150-200 راشن تو یہاں ڈلوا دینا. میرے تو ایک ادارہ ہے، میں تو خود چیریٹی میں 1 ٹکا نہیں ہوتا، اتنا بڑا کام کر رہا ہوں. 800-900 بچوں کو بلڈ لگتا ہے. 14 کروڑ کا بجٹ ہے، 2 کروڑ بھی نہیں آتے مشکل سے. بس اللہ چلوا رہا ہے اتنے بڑے سلسلے کو. میری سارے لوگوں سے درخواست ہے، پلیز آپ لوگ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ موقع اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں. اور جو ہمارے پاس بینکوں میں ادھر اربوں کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، اس جگہ پہ خرچ کر دیں. اس جگہ پہ پلیز، اللہ کا واسطہ ہے. اور یہ اس وقت بہت مشکل گھڑی ہے ہم مسلمانوں پہ، بہت سارے خاندانوں پہ. اللہ